بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو سلسلہ چلا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مروجہ تراجم والی لغت اور لغات القرآن ان دونوں کے درمیان میں تطبیق ثابت کریں کہ دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے، کل بھی میں نے اس بات پر بات کی تھی کہ فرق کہاں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو قرآنی مفردات ہوتے ہیں یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ قرآنی مفردات ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اور ان مفردات کے مادوں کی روشنی میں معنی متعین کیے جائیں گے۔ مادے بھی وہی ہیں جو قرآن نازل ہوا تھا اس وقت تھے، اور قیامت تک یہ مادے اسی طرح سے رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان کے بنیادی جو معنی ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تبدیلی کن چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ ان معنی کے استعمال میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ یہ چیز ہر دور کے لیے اپنی الگ ہوگی۔ دور کے حساب سے جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جائے گا، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں کی روشنی میں مادے کے جو معنی ہیں وہ تو وہی رہیں گے، لیکن ان کے استعمالات فرق ہوتے جائیں گے۔ جس طرح سے آج سے 100 سال پہلے سونا اور چاندی کے جو استعمالات تھے، آج 100 سال بعد اس کے استعمالات میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ دھات وہی ہے، سونا اور چاندی، لیکن ان کے استعمال میں وسعت آ گئی ہے، وہ استعمالات پھیل گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے کہ ملتا جلتا رزق ملے گا، تو دیکھیں جو دالیں ہیں وہ دالیں 100 سال پہلے بھی ایسی ہی تھیں، وہ دالیں 100 سال بعد آج بھی ایسی ہیں، لیکن دالوں کے استعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ رزق وہی ہے، لیکن اس کے استعمالات میں فرق آ گیا ہے۔ اب سینکڑوں ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، اور آج سے 100 سال کے بعد نہ جانے کتنے اور طریقے ایجاد ہوں کہ ان دالوں کو استعمال کیا جائے۔ تو آج کل تو دالوں کا استعمال 100 سال قبل جو استعمال ہوتا تھا اس سے کئی 100 گنا بڑھ گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ بڑھتا رہے گا۔ تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ کی بات کہی جاتی ہے کہ دور جاہلیت میں بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کہیں کہیں ایسا ہوتا تھا جو روایت میں بھی آتا ہے۔ تو اس چیز کو قرآن مجید نے کنسیڈر کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کہا کہ روزی رزق کی کو سوچ کر یا اس کے لیے یہ فیصلہ نہ کرو کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو اس لیے کہ ان کو کیا کھلائیں گے۔ اس دور میں بھی بچوں کا جو بیٹی کو جو قتل کیا، بیٹی کو جو دفنا دیا کرتے تھے زندہ یا مار کر، جیسا بھی وہ کوئی ہوا کرتا تھا کہیں کہیں بھی، تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کو وہ دفناتے تھے یا کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے اس کو مار دیتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجوہات معاشرتی وجوہات تھیں، اس کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ تو وہ دور ایسا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے جب اس کو ایڈریس کیا تو یہ بتایا کہ وہ دور اب چلا گیا ہے، یعنی نوع انسانی کا ایک دور ایسا گزرا ہے، ایسا تھا، ایسی ذہنیت پائی جاتی تھی، لیکن اب جس دور میں نوع انسانی داخل ہو رہی ہے اس دور میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ پھر روزی رزق کا جو ہے نا وہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ رزق کا لفظ جو ہے وہ ز قاف، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ تو اس معنی میں اب اس کے استعمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو ز قاف جو ہے رزق، اس کے
اس معنی کے، اس کے معنی جو ہیں اس کے استعمالات کی مطلب ہے کہ آپ اس کو وسعت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آج جو معنی لیے جاتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت، اب یہ دور آ گیا ہے کہ یہاں پر اگر بچوں کو تعلیم اور تربیت نہ دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو قتل کر دیے. یہ معنی ہیں لیے جائیں گے. آج یہی ہے، آج کا دور یہ ہے کہ آج اگر تعلیم اور تربیت کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر بچے زندہ نہیں رہ سکتے. وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ ان کو آپ نے مار دیا ہو. تو اس کے اندر وسعت بہت ہے. ایسے لفظ اللہ تعالیٰ، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ وہ ایسی جگہ وہ اس نے لفظ استعمال کیے ہیں کہ دوسرا. حالانکہ عرب لوگ جو ہیں وہ تو بہت شاعر تھے اور فصاحت و بلاغت میں بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لفظوں کے استعمال میں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. اسی لیے کہا نا کہ اس کی کوئی صورت بنا کے لاؤ، تو وہ لفظوں کا استعمال، اور پھر لفظوں کے استعمال سے ہی بتایا نا کہ یہ ضابطۂ زندگی، تو اس ضابطۂ زندگی کے مطابق کوئی وہ کام کرو، وہ نہیں کر سکے. دوسرا تعدد ازواج ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ اس دور کے لوگ بھی کوئی خوشی سے زیادہ بچے پیدا کرتے تھے یا خوشی سے وہ شادیاں کرتے تھے یا وہ اس ذہنیت کے مالک تھے. ایسا بھی نہیں تھا. اس دور کی مجبوریاں ایسی تھیں کہ بچے زیادہ پیدا کرنے پڑتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں اور اس میں کام آتے تھے. اور کوئی کام مطلب ہے کہ یہی تھا نا ان کی زندگی کو بچاؤ کی خاطر ایسا ممکن تھا کہ ایسا کیا جائے. اور بچے زیادہ پیدا کرنے کے لیے شادیاں بھی بہت کرنی پڑتی تھیں ان کو. تو یہ نہیں کہ ان کی خوشی تھی، ان کی مجبوری تھی. اب دور بدل گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس چیز کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے، لیکن قرآن نے ایڈریس کر کے پھر اس پر شرط بھی لگائی ہے. بچوں کی تعداد پر بھی شرط لگائی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ازواج کی تعداد پر بھی شرط لگائی ہے کہ بھئی آپ کے حالات ایسے ہو جائے معاشرے کے، آپ کی مملکت جو ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کرے کہ اب یتیم بچے ہو گئے ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان کا کوئی حل پیش کیا جائے. تو جو ہمت والے لوگ ہیں، حوصلے والے لوگ ہیں، تو وہ آگے آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں. تو یہاں بھی یہ ہے. اسی طرح سے پوتے کی وراثت ہے. اب پوتے کی وراثت کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دادا کو اختیار دیا گیا، وہ وراثت وصیت میں لکھ سکتا ہے. ایکسیڈنٹل موت ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ آپ کو معنی کا استعمال کرنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی معنی کا آپ استعمال کریں گے اس کی دلیل آپ قرآن سے دیں گے کہ یہ ہے، اور مطلب یہ قرآن میں ایسا، قرآن کی تعلیمات سے ایسا ثابت ہے، وہ یہ ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 2/6 جو آج ہم لے رہے ہیں. 2/6 میں یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو یہ ہم نے 6 آیت پڑھی. اب اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں. اچھا، اس میں جو ہے مفردات کتنے ہیں؟ 4 مفردات ہیں. ایک تو یہ کہ کفرو، کاف فے رے، دوسرا ہے سواؤن، سین واو یہ، اور تیسرا اور چوتھا ہے انذرتہم اور تنذرہم. تو یہ نون زال رے ہے اس کا، اور یؤمنون 5واں ہے الف میم نون جو ہم پہلے پڑھ چکے. بہرحال اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کفرو لیتے ہیں. اس کا معنی مروجہ تراجم والی لغت میں آیا ہے کسی چیز کو دبا دینا یا چھپا دینا. لغت القرآن میں آیا ہے چھپانے اور ڈھانپنے کے، چھپانا اور ڈھانپنا، یعنی دونوں کی ایک ہی بات ہے، تطبیق پائی جاتی ہے، مطابقت پائی جاتی ہے اس طرح سے. دوسرا ہے سواؤن. اس کا مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے طول و عرض یا قدر و قیمت میں برابر ہونا یا درمیان میں ہونا. تو لغات القرآن میں آتا ہے کسی چیز کا اپنی ذات میں پورے کے پورے اعتدال پر ہونا، بات ایک ہی ہے، دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے. تیسرا اور چوتھا میں لیا تھا انذرتہم تنذرہم. تو یہ ہے کہ کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا، منت ماننا، خبردار کرنے والا، ٹھیک ہے نا، یہ خبردار ہونے والا. تو لغات القرآن کی طرف آتے ہیں تو نقصان سے بچنے کے لیے جو کچھ اپنے اوپر واجب قرار دے لیا جائے، ڈرنے اور ڈرانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں میں مطابقت پائی جاتی، تطبیق پائی جاتی. 5ویں ہے یؤمنون، یعنی الف میم نون، تو امن میں ہونا، مطمئن ہونا. تو لغات القرآن میں آتا ہے کہ خوف سے محفوظ ہونے کی حالت، یعنی اطمینان، بے خوفی. تو یہاں بھی دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں مفہوم القرآن کی طرف. مفہوم القرآن میں آتا ہے کہ یہ
گروہ ان لوگوں کا ہے جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہتے ہیں اور ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ صحیح راستہ ان کے سامنے آ جائے۔ یہاں یہ بات جو کہی گئی ہے یہ کہ اس کی کہاں ہے، اس کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ ہے ان الذین، یہ اوپر آیا نا آیت میں ان الذین، تو یہاں پر یہ بات آ گئی ہے۔ اچھا، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ہے کہ ان کے برعکس دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ زندگی کا صحیح راستہ نمایاں طور پر ان کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ ضد، حسد، تکبر، سرکشی اور اپنی مفاد پرستیوں کی بنا پر اسے اختیار نہیں کرتے۔ وہ خود بھی اس راستے پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے سے روکتے ہیں۔ تو یہ کس کے معنی ہیں؟ تو یہ کفر کے معنی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دوسرا ہمارا سے حرفی مادہ ہے نا اس کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے کفرو کا تو صحیح ہے، لیکن یہ حسد، تکبر، سرکشی اور مفاد پرستی تو قرآن مجید کی تعلیم سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو وہاں پر کفرو کا جو کافر ہوتے ہیں اس کی یہی نفسیات ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، آگے آتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی اس روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ان کے لیے برابر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انذر تم ہے اور تنذرہم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہی ہم نے پڑھا تھا کہ خبردار کرنے والا، خبردار ہونے والا، یا ڈرانے والا یا ڈرنے والا، دونوں باتیں ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح راستہ کبھی اختیار نہیں کریں گے جو شخص خودکشی پر تلا بیٹھا ہو، اس سے یہ کہنا کہ سنکھیا مولک ہوتا ہے، اس سے بچنا بے سود ہوتا ہے، ایسی نصیحت اسی کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے جو زندہ رہنا چاہے۔ تو یہ ترجمہ، یہ مفہوم جو ہے لا یؤمنون کا بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم نے لا یؤمنون یعنی الف میم نون جو ہے، یؤمنون امن میں ہونا اور مطمئن ہونا کے کی ہے، حالت خوف سے محفوظ ہونے کی حالت میں اطمینان یا بے خوفی۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی یہ سوچ ہوگی کہ اسے بے خوفی میں رہنا ہے، تو پھر وہ تو زندہ رہے گا، تو وہ زہر نہیں کھائے گا، یا جسے کہتے ہیں کہ سنکھیا جو ہے اس کو مولک سمجھے گا۔ تو یہاں پر یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ مفہوم جو لکھا گیا ہے وہ ان بنیادی معنوں سے الگ ہٹ کر نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف کہ کیا ترجمے میں کیا لیا گیا ہے۔ تو دیکھیں ان لوگوں نے، جن لوگوں نے، تو یہاں پر ان الذین کا معنی کر دیا۔ اچھا، انکار کیا، کفر کا انہوں نے وہ انکار کیا لے لیا، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے یکساں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ٹھیک ہے، تنذرہم اور انذرتہم اس کا معنی لے لیا، وہ ماننے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے مطلب یہ کہ لا یؤمنون جو ہے اس کا ایمان لانے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، یہ لے لیا۔ تو یہ ہم نے یہاں مطالعہ کیا ہے۔ تو سلسلہ میرے ساتھ ساتھ اگر چلتے رہے تو میں بھی لغات القرآن اور مروجہ تراجم والی لغت دونوں پڑھ لوں گا، اور میرے ساتھ ساتھ پھر آپ بھی پڑھ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔